اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ کراچی کا واقعہ بڑے دکھ کی بات ہے، آج سارے مفاد پرست اکٹھے ہو گئے ہیں، اپوزیشن والے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کرپشن زدہ چہرے عوام بھول جائیں۔ انہوں نے ملک کو لوٹا اور بے دردی سے لوٹا۔ برسر پیکار ہے، یہ وہ لیڈرشپ ہے جو کہ اس ملک کو ماضی سے نکال کر، ان حالات سے نکال کر جس میں کہ بظاہری طور پہ تو چیزوں کو ایک طرح سے رکھا گیا لیکن اندر سے ان کو بتدریج کھوکھلا کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمدرد ان کا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، جن کو دیکھ کر جب یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو بنارسی ٹھگ تھے وہ کون ہوتے تھے۔ بنارسی ٹھگ وہی لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس وباس بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو اپنا وہ مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے۔ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے 40 سال سے انہی کی حکومتیں تھیں؟ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ کس طرح سے موٹر سائیکل پہ آنے والے آج لینڈ کروزرز میں آتے ہیں اور لینڈ کروزرز میں آ کے جلسوں سے اترتے ہیں اور بات غریبوں کی کرتے ہیں؟ ایسے ہم لیڈر دیکھیں، آپ جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کاروبار تھا ان کا سیاست میں آنے سے پہلے، اور اب ان کی کیا شان و شوکت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور کس طرح کا وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں وہ بھاشن دیتے ہیں کہ ان کو عوام کا بڑا دکھ درد ہے۔ کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دکھ کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں جو مذاق اڑ رہا ہے، خاص طور پہ کے لیے جن کو وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینل اس پہ کن کی تصاویر آ رہی ہیں، یہی ان لیڈران کی تصویر آ رہی ہیں جو کہ اس وقت گائے بگائے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے، اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کا حساب لیا جائے گا، قوم ان سے اس کا حساب لے گی۔ یہ بہروپیے جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی معیشت کی، اس کے اداروں کی، آج عوام کے ہمدرد بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ اور کس لیے نمودار ہوئے ہیں؟ ہم پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ جو سارا پورا جو ایک سیاسی ناٹک چل رہا ہے، کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ کسی کو گالی انہوں نے اس بات سے اس بیانیے کو شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے کہ اس دھول کے پیچھے ان کے مکروہ چہرے، کرپشن زدہ چہرے یہ چھپ جائیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ ان کی کرپشن کے کیسز کے بارے میں بات کریں، انہوں نے یہ جنگ اداروں کی طرف جھونک دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا پاکستان کے عوام اس چیز کو برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ اور خاص طور پہ وہ بیانیہ جو کہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرتا ہو، جس کے لیے پوری کوششیں کی گئی ہوں ہر طرح کی، اس بیانیے کو تقویت کون دے رہا ہے؟ ہماری اپوزیشن دے رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں۔ عوام نے آپ کے والد صاحب کا بھی، آپ کے بڑا ساتھ دیا، آپ کے بڑوں کا بھی بہت ساتھ دیا۔ آج جن کے ساتھ آپ بلا
بلگیر ہو رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کی محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے بڑوں کو بہت برا بھلا کہا. یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. آج یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ یہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں بیکاز ابھی ان کے جو مفادات ہیں وہ ایک ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ fear drives people apart and greed drives people apart and fear brings them together. یہ وہ خوف ہے جس نے کہ ان کو اکٹھا کیا ہے. جو احتساب ان کا ہونا ہے اس کو یہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ادوار میں کیا کچھ نہیں کیا. ان کے بڑے کن ناموں سے جانے جاتے ہیں، خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب اور جو شہباز شریف کی اولاد ہے اور جو نواز شریف کی اولاد ہے. انہوں نے ہماری خواتین پہ ایسی باتیں کی جو کہ شرمناک ہیں. ہماری جو خاتون اول ہیں ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ سیاسی لیڈر ہیں. وہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ان کو بھی گھسیٹا گیا. ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. آپ کس منہ سے، اور خاص طور پہ بلاول آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک وراثت کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے اور آپ جو ہے تو اس طرح کی باتیں اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے اپنے عوام کا؟ کراچی کا آپ نے دیکھ لیا. سندھ میں حکومت آپ کی کتنے عرصے سے جاری ہے؟ کیا حال ہے سندھ کا؟ کیا حال ہے کراچی کا؟ وہاں پہ لوگ غربت سے، بھوک سے، افلاس سے، ظلم سے کے اندر نہیں رہ رہے. آپ نے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا. آپ نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کیا. آپ نے کرمنلز کو بھرتی کیا فوج میں، اپنی پولیس کی فورس میں. پھر یہ جو ناٹک آپ نے رچایا سندھ میں، جس میں کہ قائد کے مزار پہ جو ہلڑ بازی صفدر عوان نے کی، بجائے اس کے کہ آپ اس جرم پہ، اور اس کا اعتراف آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ غلط کام ہوا ہے، اور جو کیس ہوا تھا رجسٹر وہ بھی آپ ہی کی پولیس نے کیا تھا. اب بجائے اس کے کہ اس جرم کی آپ مذمت کریں، آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے. آپ کوئی موقع جانا نہیں دیتے اداروں کے خلاف بات کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ آپ کی کوئی ذاتی جائیداد ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیوں کیا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے تو اپنی ایک بنا لیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے تو آپ کو رد کر دیا تھا. ایک نیشنل پارٹی سے آپ نے اس کو ایک ریجنل کیا کہ ایک رورل پارٹی بنا دیا. اتنا برا تو اے این پی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی اپنے حجرے تک محدود ہو گئی. آج آپ ان حالات کو مزید گمبھیر بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا دوست کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جھانسا دے کر اور آپ اقتدار میں آ جائیں اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں. کیا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کن کن اداروں کا؟ مجھے یاد ہے کہ وہ جب او جی ڈی سی ایل کا جو آپ نے ہیڈ بنایا تھا، ایک میٹرک پاس جیل کا آپ کا ساتھی تھا یوسف رضا گیلانی کا، اس کو آپ نے اداروں پہ بٹھایا. آپ ایک ایک جگہ سے پیسے لیتے تھے، آپ نوکریاں بیچتے تھے. آپ نے ہر ادارے میں اتنے بھرتیاں کی پیسے لے کر، جس کی وجہ سے کوئی سندھ کی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑے معزز لوگ کہتے ہیں. آج جو اگر ادارے نیچے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ کوئی 2 سال میں نہیں ہوا. یہ 29-40 سال کی جو نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ جو آج آپ کو ایک نظر آتی ہے اسٹیجوں پہ، ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے اس میرے وطن کو، میرے پاکستان کو، پاکستان کے ینگ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں.
یہ وہ ہے جو آپ کے دکھوں پہ کھیلتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ آپ کا خون چوستے ہیں. آج یہ عوام کے ہمدرد بن بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. مریم نواز وہ بھی ایک وراثت کی پیداوار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بے نظیر سمجھ لیا ہے. بھائی بے نظیر بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ایک کلاس کی عورت تھی. آپ کدھر ہے؟ صرف جوتے اور کپڑے اور میک اپ سے تو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے, آپ اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کے ساتھ اپنا وہ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ انہی کی طرح سے آپ کو رہنا ہوگا. یہ جو آ جاتے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی ایئر لائن تو فائدے میں تھی اور پاکستان انٹرنیشنل جس کو کہ آپ بڑے جس کے ہیڈ تھے, آپ اس میں نقصان در نقصان ہو رہا تھا. تو آپ نے تو پاکستان کو الیکشن کے ذریعے, الیکشن کا اور جمہوریت کا لبادہ پہن کر بنیادی طور پہ آپ نے آپ کو کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھا. دینا آپ جواب. آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ جب ہم دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں, تو یہ کیسے نہیں دیں گے؟ یہ کوئی اوپر سے آئے ہوئے ہیں؟ عمران خان کو تو جب پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے یہ گھر بنایا, انہوں نے جواب دے دیا, قصہ ختم ہو گیا. سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہہ دیا. آپ سے سوال پوچھے تھے کہ آپ نے یہ کیسے بنائے ہیں, آپ پیسے کیسے لے گئے تھے, آپ اس کا جواب دیں. آپ نے فلسفہ شروع کر دیا, آپ انقلابی بن گئے. آپ باہر بیٹھ کر بزدلوں کی طرح آپ وہاں سے تقریریں کرتے ہیں. ادھر آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اس کی اونرشپ ہے نہیں. کوئی گروپ کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تتر بتر ہوئے ہوئے لوگ ادھر پنجاب میں ہم سے مل رہے ہیں.